अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। और जो ठीक नहीं है, जो बीमार हैं, दिल से बीमार हैं या किसी और तरीके से बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको ठीक करे। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। ये जो बीमारियां हैं ना, ये दूर करे हमारे से। एक तो बीमारी यही है ना कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानते। तो ये भी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला ये बीमारियां दूर करे। और कल हम रात रियाजुल जन्नत से होके आए हैं। मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और कहते हैं कि पता नहीं कैसे वहाँ जाते हैं। अभी भी मुझे एक फजर पे ख़ातून मिली तो मुझसे पूछ रही थी, उसके पास परमिट नहीं था, तो फिर पता चला कि यहाँ पे तरीका है कि वो भी कभी कभी देख लेते हैं और इंसान जाके वहाँ पर दुआ कर सकता है। लेकिन बस किस्मत पे है ना। परमिट वाले भी रह सकते हैं और बग़ैर परमिट वाले भी जा सकते हैं। तो ये तो बुलावे हैं, ये तो सारे बुलावे हैं। तो ये था कि ईशा की नमाज़ के बाद 8:30 का हमें टाइम दिया था, और वो एक ऐप है नुसुक के नाम से, जो कि हम उसको अपने पास रख लेते हैं और उसमें हमें वो लोग टाइम दे देते हैं। वो लेना पड़ता है टाइम कि आपने कौन से दिन जाना है। तो हमने 15 जनवरी का लिया हुआ था, और उन्होंने हमें फिर टाइम बता दिया था कि इस टाइम पे आप लोग आ जाएं। और वो जो ऐप है वो फिर आप अपने साथ फ़ोन रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर चेक करते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाने देते हैं। तो ईशा की नमाज़ के बाद रोमा थोड़ी पहले चली गई। मैंने कहा मैं तो वितर पढ़ के आऊँगी, क्योंकि मुझे अल्लाह पे भरोसा था कि भाई मुझे तो मिल जाएगी जगह और मैं चली जाऊँगी, तो परेशानी किस बात की है, भागम दौड़ नहीं मैंने करनी। तो वो चली गई पहले, और मैंने कहा कि मैं वितर पढ़ के ही फिर आती हूँ। तो वहाँ पर पहुँचे हैं तो लाइंस थी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी सारी जगहों पे यूँ यूँ लाइंस लगाई हुई थी। और जब ये लाइन भर जाती थी तो फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में, तो मुझे पाँचवीं लाइन में जगह मिली। और रोमा को दूसरी में मिल गई थी। वो कहने लगी मैं अंदर हूँ, आगे हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, मेरी परेशानी ना करो, मुझे बार बार फ़ोन करे अब आप किधर हैं, आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा सब कुछ हो जाएगा, तुम परेशान ना हो और तुम अपना जारी रखो सफ़र। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि लाइन आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती गई, थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर वहाँ उन्होंने हमारी फ़ोन देखे, हमारा चेकिंग की। उसके बाद आगे फिर एक और जगह है, वहाँ पर इकट्ठे हुए सारे, और वहाँ पर उन्होंने जूतों के लिए बैग्स दिए कि ये बैग्स में अपने जूते डालें। लेकिन मैंने ये भी देखा कि काफ़ी लोगों ने जूते फिर भी हाथ में पकड़े हुए थे। तो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। देखिए ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर तो जूतों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर नहीं करते लोग जूते। आज भी सुबह मैंने 2-3 ख़वातीन को देखा, बल्कि ज़्यादा कोई देखा, अपने बच्चे भी साथ थे और वो बड़े आराम से जूतों के साथ आ रही थी। तो देखिए ये मुतबर्रक जगहों का तो ख्याल रखना होता है ना। तो कुछ लोग नहीं रखते, जैसे हमारे पाकिस्तानी काफ़ी रखते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन और जगहों से भी आते हैं तो कुछ लोग जो हैं तो वो इस बात की नहीं वो परेशानी करते। बहरहाल वहाँ पर फिर हम आगे गए, आगे वहाँ भी थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद और आगे जाके वहाँ पर फिर उन्होंने अंदर भी लाइनें लगाई हुई थी। फिर वहाँ जो है ना, जिन लोगों को बहुत ही जल्दी थी, फिर वो तेज़ी तेज़ी से आगे जाते गए। तो मैं तो साइड पे एक दीवार के साथ आराम आराम से आगे गई। मैंने कहा ये तो भीड़ में फंस भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जल्दियाँ होती हैं ना, ऐसे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं जो जल्दियों में होते हैं। तो जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने बुलाया हुआ है, अल्लाह का बुलावा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है, सलाम पेश करना है। तो जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा, जिस वक्त हमने जहाँ पर बैठना है और जहाँ पर हमने इबादत करनी है वो तो आएगा टाइम। तो परेशानी किस बात की। बहरहाल फिर अंदर जाके भी लाइंस थी थोड़ी सी, और वहाँ भी खड़ा रहना पड़ा, वहाँ भी इसी तरह। और वो बार बार कहते थे कि लाइन में जाएं, लाइन में जाएं। हमारे यहाँ जो लोग थोड़े से जैसे होते हैं ना, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते थे, तो फिर वो लाइंस बनाती थी। वहाँ पर उन्होंने पानी की बोतलें भी दी, पानी भी दिया कि पानी पी लें, क्योंकि अच्छा खासा खड़ा होना पड़ता है। और कल मौसम को इतना ठंडा नहीं था, और फिर अंदर ही है कि और भी गर्मी हो जाती है। तो बहरहाल फिर और आगे गए, और फिर वहाँ जाके जो है तो थोड़ा सा और वेट किया, और बस फिर चले गए अंदर। तो टाइम तो कुछ लगा है ज़ाहिर है, लेकिन ये कि आराम से सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। और मुझे तो बड़ी अच्छी जगह मिल गई, ऐसे जैसे मेरे लिए बनाई गई हो। बिल्कुल एक साइड पे ऐसी जगह खाली थी, लोग इधर भाग दौड़ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैंने कहा इस भागम दौड़ में तो मैंने आगे नहीं घुसना।
تو جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک جگہ ہی بس بنائی ہو اور وہاں پر وہ پڑی تھی، میں نے کہا ادھر کیوں نہیں لوگ آئے ہوئے، تو میں ادھر چلی گئی، تھوڑی سی جگہ تھی وہ، اور مجھے وہاں بڑے ہی آرام سے مل گئی. میں نے وہاں نفل پڑھے اور دعا کی، اور اس کے بعد لوگوں نے تو قرآن پکڑ کے وہاں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں کیونکہ بڑا رش ہوتا ہے، تو خیال کرنا چاہیے. اور پھر یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ بدعات کی جائیں. تو وہ ہاتھ لگا لگا کے اس کو چوم رہی تھیں، اور کچھ کھرچنے بھی کی کوششیں لوگ کرتے ہیں جگہ کو. تو یہ نہیں کرنی چاہیے، بس دعا کرنی چاہیے وہاں پر، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور باقی دعاؤں کے لیے ہم گئے تھے، تو الحمدللہ وہاں کا جو منظر ہے، یا میں کہہ لوں کہ دل کا حال میں بیان نہیں کر سکتی. بس وہ لگ رہا تھا کہ جیسے میری نا باتیں سنی جا رہی ہیں اور یہ باتیں میری مانی جائیں گی. بس یہ مجھے یقین تھا. تو میں نے وہاں پر بس ہر طرح کی دعا کی، جس نے مجھے بتایا تھا. قرآن بھی پڑھا تھوڑا سا جو زبانی آتا تھا، بس باقی تو درود شریف ہی پڑھتی چلی گئی. اور بس آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں پر آ گئی ہوں، کیسے آ گئی ہوں، کہاں آ گئی ہوں، میں کدھر ہوں. بس یہ فیلنگ وہاں آتی ہے بہت زیادہ. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا. اور اس کے بعد بس پھر ہم لوگ آ گئے باہر. اور پھر بڑی ایک مجھے پیاری اپنی دوست ملی جو یہاں پر ریاض الجنہ میں ہی تھی، اور روما نے مجھے کہا کہ مجھے نظر آئی ہیں آنٹی. میں نے کہا ادھر کہاں اتنے رش میں اب باہر آ کے ہم مل سکیں گے. مجھے پتا تھا کہ وہ یہاں آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ باہر آ کے ہمیں ملی اور بہت پیار دیا. بہت ہی پیاری ہیں، ساری پرانی جتنی بھی جاننے والی فرینڈز ہیں میری. اور ایئر فورس کی تھی، تو وہ بھی نہیں ہے، ایئر فورس میں ریٹائر ہو گئے ہیں سب ہم لوگ. تو وہ بہت پیار سے ملی، اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ تھی. اور بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا سما لگا اس وقت کہ ہم لوگ ریاض الجنہ سے آئے ہیں اور آگے آ کے اتنی پیاری ایک فرینڈ مل گئی ہے. تو بس یہ ہے. اور اب بس میں نے دعائیں کی ہیں. اس وقت بھی اشراق پڑھ لی ہے، صبح فجر کا ٹائم ہے. اور عبداللہ کا مجھے میسیج آیا کہ آ جائیں آپ ماما، میں ناشتہ لے کے آیا ہوں. میں نے کہا میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، کیونکہ یہاں آ کے پھر دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں، بیٹھی رہوں جتنی دیر بھی. تو اس کو میں نے میسیج کر دیا کہ میں ابھی نہیں آؤں گی، اور مجھے دل کر رہا تھا کہ میں کچھ کھاؤں. اور دل میں خیال آیا کہ کوئی کھجور وغیرہ کھا لوں. تو آپ یقین کریں، قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ ایک خاتون نے لا کے نا میرے سامنے اپنا ایک ڈبہ سا رکھ دیا کہ یہ لیں، اس میں سے کھجور لے لیں. تو میں نے کھجور لے لی، اور بڑی میٹھی کھجور تھی، بڑی شاندار کھجور تھی. تو اس سے میری ساری جو ہے نا انرجی بحال ہو گئی ہے، اور شوگر لیولز بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے. اور ناشتہ کروں گی جا کے. اور خوب ہم لوگ جب تھک جاتے ہیں تو پھر جب کھاتے ہیں تو اس کا بھی مزہ آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ میں کہتی ہوں دل سے نکلتا ہے. تو ہمیں کھانے پینے کی قدر کرنی چاہیے. ہم لوگ نہیں کرتے قدر، ہے نا، کیونکہ ہر وقت جو میسر ہوتا ہے کھاتے جاتے ہیں. لیکن جب تھک ہار کے اور کچھ کھانا کھایا جائے نا اس طرح سے، تو بہت ہی زیادہ قدر آتی ہے. تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم خوب سارے عبادت کے بعد جا کے اور کمرے میں کھانا کھاتے ہیں. اور جو بھی میسر ہوتا ہے، ہم نے تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، بنز وغیرہ رکھی ہوئے ہیں، چائے رکھی ہوئی ہے، پتی رکھی ہوئی ہے. تو بڑی آسانی ہے، اور یہی کرنا چاہیے تاکہ پیٹ بھی صحیح رہے. باقی باہر سے بھی لے آتا ہے، بچے ہیں، میں انہیں کہتی ہوں جاؤ آپ لوگ کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ. میرے لیے تو سادہ سی لے آؤ، یہاں پر مل جاتا ہے، سارا کچھ مل جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، سفر بہت اچھا گزر رہا ہے، اور بہت اچھا گزرتا چلا جا رہا ہے. کل انشاءاللہ تعالی مکہ مدینہ سے چلے جانا ہے ہم نے. اور آج جو ہے تو یہاں پر سمجھے آخری دن ہے. تو آج بس میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ادھر ہی بیٹھوں. ہاں، کھانے پینے کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں گی اور پھر یہاں آ جاؤں گی. کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ بس یہاں پر ایک بلی پھرتی ہے، اور میں اس کو دیکھ کے کہتی ہوں پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آئی ہے. اور وہ ایک ہی بلی ہے، زیادہ بلیاں نہیں ہیں یہاں پر کوئی بھی. البتہ کبوتر اور چڑیائیں نظر آتی ہیں. کہاں پر رہتی ہیں، کیا بات ہے نا. بس ابھی میں نے قرآن پڑھا، اور تھوڑا سا وہ بھی شیئر کروں. اس میں تھا کہ جو مجرمین ہیں وہ جائیں گے آگ میں،
اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو مجھے خیال آیا, میں نے کہا دیکھیں وہاں تو ہمیشہ ہی رہیں گے نا, پاکستان میں یا کہیں اور بھی جو ہے دنیا میں اگر مجرمین ہیں تو وہ کچھ دیر بعد یا تو ان کو سزائے موت مل جاتی ہے, بس چلے جاتے ہیں, اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ نکل جاتے ہیں وہاں سے, ہے نا, مجرمین. لیکن جو وہاں جائیں گے مجرمین تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ان کو تو بس پھر موت بھی نہیں آنی. یہ کیسی سزا ہوگی, اللہ معاف کرے, آگ میں کیسی سزا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پر لے کے آئے, اور آپ سب کے لیے میں نے دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں, میرا یہ عمرہ قبول کرے, اور سب لوگ یہاں پر آئیں. مجھے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہم بھی یہاں آئیں. جی ہاں, بالکل آپ بھی یہاں آئیں اور آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس جہاں چاہ وہاں راہ, تو چاہ پیدا کریں. یہ چاہ پیدا کرنی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے لا لگائیں. دنیا میں رہنا ہے ٹھیک ہے, دنیا کو بھی دیکھیں, لیکن اللہ سے لا لگانی بہت ضروری ہے, اور نماز پڑھنی بہت ضروری ہے. یہ نماز جو ہے نا, یہ میں کہتی ہوں ہر چیز کو فٹ کر دیتی ہے. ابھی ہم نماز کے لیے یہاں آتے ہیں تو ٹائم پہ ہمیں آنا ہوتا ہے. ذرا سی بھی لیٹ ہو جائے تو تہجد بھی نکل جاتی ہے اور فجر بھی نکل جاتی ہے. تو ٹائم کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے, اور صفیں سیدھا کرنا سکھاتی ہے, اتحاد سکھاتی ہے. کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر, سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے. اور پھر کہتے ہیں صفیں درست کرو, کہتی رہتی ہیں یہاں پر کہ درست کریں, ٹیڑھا نہیں کھڑے ہونا, ذرا سا بھی باہر نہیں جانا, بالکل سیدھا کھڑے ہوئیں. تو اگر ہم زندگی میں بھی ایسی اپنی صفیں درست رکھیں اور سیدھا کھڑے رہیں, ہر کام سیدھا سیدھا کریں, الٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے, جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے نا. تو ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ جی اندر جانے نہیں دے رہے تھے ریاض الجنہ میں, تو اس نے اپنا ایپ مانگا, تو اس نے کہا کہ ایپ میرا جو ہے نا وہ فون نہیں ہے اس وقت میرے پاس, رہ گیا ہے پیچھے. تو جھوٹ بول کے اندر جا کے کیا فائدہ ہوا. جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, جس نے ہمیں اچھی باتیں تعلیمات دی ہیں ہمیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے, تو جھوٹ کا سہارا لے کے اس کے پاس جانا, اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب پہ رحم کرے, اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے. تو بس اچھی عادتیں اپنائیں. اچھی عادتیں اپنانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے, محنت تو کرنی پڑے گی, محنت تو ہر چیز میں کرنی پڑتی ہے. تو ہم یہاں پر کیوں نہ محنت کریں, ہم اوپر جانے کے لیے کیوں محنت نہ کریں, ہے نا. محنت تو کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بس یہی بات آج کرنی ہے. بس میں اب جاتی ہوں, ناشتہ کروں گی جا کے. انڈا پراٹھا میرا انتظار کر رہا ہے, تو کبھی کبھی انڈے پراٹھے بھی ہم کھا لیتے ہیں. تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات بھی بانٹیں, اور نماز ضرور پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.